جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، 12 مہینوں میں سے وہ مبارک مہینہ جس کی مبارک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی اور ارشاد ہوا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آیا ہے جو شہر مبارک ہے۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ رحمتوں، مغفرتوں، عطاؤں، نوازشوں، نعمتوں کا مہینہ، سیزن اور موسم اللہ نے ایک بار پھر نصیب کیا۔ میرا رب اس کا پل پل بابرکت کرے۔ جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ماہ مقدس آسانیوں والا بنا دے۔ آج کی ملاقات جس عنوان کے ساتھ ہے، اس ٹاپک پہ ہر بندہ کسی نہ کسی شکل میں، ہر بھائی، ہر بہن توجہ ضرور کرتا ہے۔ ویسے بھی انسان فطرتاً مقاصد پہ جیتا ہے۔ میں پیدا کیوں ہوا؟ جواب ملا کہ تجھے بنایا اس لیے کے بعد تحقیق اس بات میں تو کی جائے گی کہ میرا تعلق کتنا گہرا ہے اور میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، بنایا گیا ہوں، وہ میں کتنا پورا کر رہا ہوں۔ مسجد کی چھت ہو، اس کے باوجود بارش میں کب پڑے، ہم ضرور سوچیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ نفس کا وہ پوائنٹ تلاش کر کے اس جگہ کو فل کریں گے تاکہ اس بات سے بھائی خریدی تھی رشم سفر کے لیے، چل نہیں رہی تو سوچیں گے ضرور، پمپ لگایا تھا پانی کے لیے، پانی نہیں نکال رہا تو سوچیں گے ضرور، گھر والے تقاضا کریں گے، گھر کے بڑے کو سربراہ کو کچھ کر دو۔ مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، موضوع بڑا سادہ ہے مگر گہرا۔ ہر شخص کا آج کے عنوان سے ایک اپنا تعلق ہو۔ میں نے اللہ کی توفیق سے ہزاروں میں سے صرف 60 نکات کا، پوائنٹس کا چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا ہے۔ اللہ وقت میں برکت دے گا انشاءاللہ۔
ہم اپنے اپنے طور پہ جہاں جہاں فیل کریں کہ یہاں کمی ہے، روزے کا تقاضا مجھ سے یہ ہے اور میں اسے پورا نہیں کر پا، تو فکر کیجئے گا، اور اگر آپ اسے پورا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر کیجئے۔ میں نے صرف اللہ کی 4 آیات اور کچھ روایات کا انتخاب کیا، وگرنہ روزے کے تقاضے تو بہت ہیں، شاید کہ ہم اسے ایک مجلس میں بیان نہ کر پائیں۔ سب سے پہلے آج گھر جا کے مطالعہ کیجئے گا سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183 سے 187 تک۔ دیکھیے گا کہ قرآن 1458 برس پہلے کیا بول گیا ہے، کیا تول گیا ہے، صاحب قرآن نے کیسے بیان کر دیا ہے اور ایمان والوں نے کیسے قبول کر لیا ہے۔ پہلا تقاضا، امن چاہتے ہو تو ایمان کو دیکھو۔ ہم سب بیٹھے، اگر آواز آئے کہ پگڑیوں والے ذرا توجہ کریں، بھری مسجد میں 2-4 لوگ شاید مل جائیں، باقی نہ ملیں، اور انہی کے کان کھڑے ہوں گے جن کو آواز دی گئی۔ مالک نے ایمان والوں کو بلایا، اور یہاں تقاضا ایمان یہ نہیں کہ مومن و مومن بن جاؤ، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، اس ایمان کے تقاضے پورے کیجیے۔ دوسرا تقاضا فرضیت کا ہے۔ ایمان لانے کے بعد مجھے بے شمار دوست احباب ایسے ملے جن کا موقف یہ ہے کہ یہ روزہ سوائے مشقت کے کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے، یہ بندوں نے بندوں کے لیے مقرر کیا۔ بظاہر کلمہ گو، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ کے ماتھے نہ لگائے۔ دعا کیا کریں کہ شر دور ہی رہے تو اچھا ہے، مگر یہ آپ کی اولادوں تک پھیل چکا ہے، اسکول و کالجز یونیورسٹیوں میں پہنچ چکا ہے، مارکیٹ میں لانچ کر چکا ہے، تو اپنے بچوں کو بتاتے رہا کریں کہ یہ سالانہ عبادت ہے اور فرض ہے۔ ایمان کی دعوت اور تقاضا یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں محسوس کیجیے، کتب علیکم الصیام، یہاں فرضیت کو محسوس کیجیے۔ اور تیسرا تقاضا مالک کرتے ہیں کہ اپنے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے، ڈیفنس کے لیے، رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے دور رہنے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا، ضروری ہے۔ ہر بندہ آگ سے بچتا ہے، سردیوں میں آگ تاپتے ہوئے بھی فاصلہ رکھتا ہے کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے، بال نہ جل جائیں، تو وہ آگ جسے 70,000 لگام اور 70,000 لگام کی ایک لگام پہ 70,000 فرشتے کا ہی طاقت لڑ رہی ہے، مگر وہ آگ پھر انسانوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس خوفناک اور ہیبتناک منظر سے بچنے کا تقاضا ہے کہ روزہ رکھیے، میرا اور آپ کا رب اس آگ سے آپ کو اور مجھے بچا لے۔ اور اس کے بعد کما کتب علی الذین من قبلکم، قرآن مجید کی خوبی ہے دریاؤں کو کوزے میں، سمندروں کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ پہلی امتوں کے اوپر ہر دور میں روزے فرض رہے، ان کا طریقہ کار اپنا اپنا ہے۔ ہمیں جو طریقہ ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور اسوہ ہے۔ انشاءاللہ اس تقاضے کو بھی ہم پڑھیں گے۔
مگر چوتھا تقاضا آیت کا اختتامیہ، آیت نمبر 183، یہ پانچوں چاروں جو آیتیں ہیں ان کے اختتامی ہیں، سمجھنے والے ہیں زندگی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لعلکم تتقون، ہم تمہیں متقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ روزے کا تقاضا ہے کہ تقوی ہو۔ تو روزہ خالی ہے۔ گلاب کا لگایا ہوا پودا اگر پھول نہیں اٹھا، پھول اٹھاتا ہے خوشبو نہیں آ رہی، تو سمجھ لیجئے کہ میری محنت رائے گا نہیں۔ آئیے پہلی آیت، چار بڑے تقاضے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں سمجھایا ہے، ایام معدودات، روزے رکھتے ہوئے یہ بوجھ مت سمجھنا کہ 30 دن 29 دن بھوک پیاس، نہیں، چند دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج پہلا پروگرام ہے، آپ انشاءاللہ زندگی رہی تو آخری پروگرام کے دن محسوس کریں گے یار پیڑھی جلدی گزر گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے، اس کے بڑے سارے معانی مفسرین نے کیے ہیں، لیکن مجھے آج کے موضوع کے تقاضے کو سامنے رکھ کے وزن محسوس نہیں کرنا، بڑا ہلکا پھلکا۔ یہ وہی ہے جو عصر کے وقت بڑا دکھ رہا ہوتا ہے، بوجھل لگ رہا ہوتا ہے، مگر افطاری کے وقت جو خوشی ہوتی ہے، اگلے روزے کی بچے پھر تیاری کر کے بیٹھتے ہیں۔ اس میں پانچواں تقاضا کہ اس کو ایزی لیں، بوجھ محسوس کر کے نہیں، خوشی خوشی، راضی راضی، دل سے، من سے ڈوب کے اور چاہتوں کے ساتھ، پھر جو ہے جو کام ذوق سے کیا جائے وہ کبھی بوجھل نہیں۔ مالک الملک اگلا تقاضا کرتے ہیں، چھٹا تقاضا ہے کہ اگر ہم آپ کو کوئی نرمی دیں تو قبول کیجیے۔ کچھ لوگوں کو میں نے بڑا متشدد دیکھا ہے ہر فیلڈ میں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے۔ یاد رہے جب طاقتیں اور جوانیاں ہوتی تب بڑھاپے کے دکھوں کا پتہ نہیں چلتا۔ باپ کھڑا ہو کر کے سنک میں پیشاب کیوں کر رہا ہے؟ والد محترم کیوں واش روم میں بیسن میں پیشاب کر رہے ہیں؟ سیٹ بھی ہے، کموڈ بھی ہے، کاش کے جوانی میں کوئی درد سمجھے۔ مجھے بچوں نے بتایا کہ والد صاحب کو ایسے محسوس ہوا ہے کہ وہ اگلے ہی دن من تڑپ گیا کہ محبوب تیری محبت ہے کہ تو نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے عملاً دکھا دیا اور امت کے لیے رحمت بن گئے۔ بڑے سارے شارحین نے یہاں پہ بہت کچھ لکھا ہے، وہ جناب آگ لگا دو اس بخاری کو، معاذ اللہ جلا دو، یہ کسی کام کی نہیں، بے ادبی ہے اس میں، گستاخی ہے اس میں، مگر رحمت اللہ العالمین تو پورے جہانوں کے ہر قسم کے انسانوں کے لیے رحمت۔ پوچھا والد صاحب سے تو کہنے لگے بیٹا نہ سیٹ پہ بیٹھا کرتا ہے نہ کموڈ پہ بیٹھا، تب میں ساتھ نہیں دیتی، بیٹھ جاؤں تو اٹھائے کون؟ بچے ہیں لیکن طبیعت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ اللہ ایسا مشکل وقت کسی کو نہ دے۔ اللہ نرمی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں فمن کانا منکم مریضا، آج ہم مریضوں کو چھوٹ دے رہے ہیں۔ اللہ تیری رحمتوں پہ قربان، اور مریض ہو تو اس کو لیا کرو۔ بڑے سارے سوال آتے ہیں جناب روزے کی حالت میں انجیکشن، یار اگر حالت انجیکشن تک چلی گئی ہے تو روزے کی رخصت لے لو، اللہ نے چھوٹ دی۔ نرمی اللہ کو اچھی لگتی ہے کہ رب جو رخصت دیں، ڈسکاؤنٹ دیں، اس کو لی جائے۔ گجرا والا میں ڈسکاؤنٹ کی جگہ پہ لوگ بہت جلدی جاتے ہیں۔ سی این جی کا مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، لمبی لائنیں جہاں 10% ڈسکاؤنٹ ہوتی ہے۔ اللہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو
نہیں، جبر نہیں. کچھ نے بالکل چھوٹ سمجھ لی کہ روزہ ہے ہی نہیں، یا جیسے رمضان آیا ہی نہیں، اور کچھ نے اپنے اوپر اتنا جبر کر لیا کہ رب جبار کی دی ہوئی رحمتوں کو بھی اور نرمیوں کو بھی قبول. تو اسی کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں او علی سفر، مسافر ہے، سفر کرے، میری طرف سے نرمی ہے. پوچھا گیا محبوب سے امن بر ام صیام فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بر ام صیام فی سفر. جس لہجے میں سوال تھا اسی لہجے میں جواب دیا. کہا سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی نہیں ہے. قربان نہ جاؤں اس پیغمبر پہ جس نے سفر کیا اور ان صحابہ کی عظیمت پہ کہ جنہوں نے پیدل جہادی سفر، وہ گرمی جو پتھر پہ جلا دے اور روزے کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم، اور آپ کہیں روزہ چھوڑ دو اور وہ کہیں حضور وہ دیکھیے سورج غروب ہونے والا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. ہماری طرح وہ عذر کرنے والے نہیں تھے، گرمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، سفر کے اندر جو اللہ نے اجازت دی ہے، نرمی دی ہے، اسے استعمال کیجئے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. روزے کا روزے دار سے تقاضا ہے کہ سال بھر لی ہوئی چھوٹ ادھار کو بھول نہیں جانا، دینا ہے، پورا دینا ہے، اور اگلے رمضان سے پہلے دینا ہے. ہماری ماں جی کہا کرتی تھی کہ میرے اوپر جو ادھار ہوتا تھا میں شعبان کے اندر اکثر اس کی قضا دیتی. حضرات اسی طرح آپ نے اور مجھے جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان میں 7 تقاضوں کے بعد 8واں تقاضا، اور وہ کمال کا تقاضا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. شریعت کی تدریج پہ قربان جاؤں. نہیں آئی روزے تو کچھ لوگوں کا من نہیں کر رہا تھا، کہا طاقت رکھتے ہو. ویسے اس کے 2 معنی ہیں. ابن العمان شیخ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عباس، وہ اس کا معنی یتجشمون یطیقونہ کا معنی کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھیں مگر بہت مشکل کے ساتھ، رکھ تو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بڑی پرابلم ہے، تو وہ فدیہ دے. دوسری جمہور کی جو رائے ہے کہ اس کا معنی یہی ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے روزہ رکھنے کی، روٹین میں رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے، من نہیں، تو انہیں پہلے اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ 1 مسکین کا کھانا. آپ اکثر آج کل اشتہارات دیکھ رہے ہیں کہ فدیہ دیجئے روزے دار، اس میں 2 کلو گندم یا 1.5 کلو چاول، مختلف لوگوں نے اپنے اپنے اوزان لکھ کے آگے ریٹ لکھے ہوئے. میں رات حساب لگا رہا تھا کہ اگر 1 مسکین کو سیری کروانی اور افطاری کروانی سادہ سا باہر جا کے، تو 500 روپیہ کافی نہیں ہے. اگر ہم اپنی عام ریڑیوں پہ چلے جائیں تو اتنا تو سادہ سا لگ جاتا ہے، تو یہ بھی 15,000 بن رہا ہے. خیر اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے، اس کو ایشو نہیں بنانا، لیکن یہ نکتہ بڑا یہاں سمجھنے والا ہے. یہ آیت بعض مفسرین کے نزدیک منسوخ ہے. کس سے؟ اگلی آیت سے، بلکہ اس سے اگلی آیت سے. اس لیے یہاں اس آیت کا حکم اوورآل ختم کر دیا گیا فدیے والا. اس میں صرف مریض کو، حاملہ عورت کو اور مرضع دودھ پلانے والی عورت کو فدیے کی اجازت دے دی گئی ہے. اس میں بھی 2 رائے ہیں، وہ آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں. نیکسٹ تقاضا دیکھیے جو کتاب اللہ کر رہی ہے، وہ 9واں تقاضا ہے، اور وہ تقاضا ذوق ہے، تقاضا تطوع ہے کہ شریعت میں فدیہ 1 مسکین کا کھانا ہے، لیکن فمن تطوع خیرا، اگر کوئی اس سے زیادہ کو کھلا دے، زیادہ دے دے ذوق سے،
ایک مسکین کے ایک ٹائم کے کھانے کی بجائے اس کو کھلا دے دے، چل یار بسم اللہ موج کر، اللہ نے مجھے دیا ہے، فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، یہ بہتر ہوگا۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے اور ایسا مسئلہ بن گیا ہے تو کھلا دیجئے۔ لیکن اگلا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن روزے دار سے تقاضا کر رہا ہے کہ روزہ رکھ، اگر تو رکھے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہاں اس تقاضے کو وہی سمجھیں گے جو صاحب دل ہے، اور اگلا تقاضا آ گیا ہے، اور وہ تقاضا بھی کمال ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانو کہ روزہ رکھنے میں کیا ہے۔ سر یہ توجہ کر کے نا تھوڑا سا اس تقاضے کو سمجھیں، لا علمی کی موت مر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ رکھیں گے تو خیر کیا ہے۔ کاش آپ جان پائیں، کون جانے گا؟ اگر مجھے اپنی جان کا آج کوئی مسئلہ بن جائے تو میں ہزاروں ہاتھ پاؤں ماروں گا ڈوبتے ہوئے کو، وہاں کوئی نہیں کہتا اچھا یار نصیب چویا، مقدرہ چویا، قسمت چویا، کنارے لگ جاؤں، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ جب اپنی جان پہ بنتی اور سانس، اس کو آج سمجھیں، ہاتھ پاؤں ماریں، کوشش کریں، کاوش کریں۔ یہ دو آیتیں، اور اس میں اس وقت جن تقاضوں کو ہم نے پڑھا ہے وہ 11 ہو چکے ہیں، اور نیکسٹ آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 185 جی۔ اس میں توجہ کیجئے گا، بڑی اہم چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایک دن دو دن نہیں، رمضان کا تقاضا، قرآن کا تقاضا، رحمان کا تقاضا انسان سے یہ ہے کہ پورا مہینہ لگاتار۔ بھائی سیف اللہ نے اعلان کیا 28 دن، یہ ہمارے دروس ہے۔ روزے کا تقاضا کیا ہے؟ 29 ہے تو 29، 30 ہے تو 30، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کرنا نہیں، پورا ماہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور 13واں تقاضا، قرآن نازل کیا گیا ہے، خط آیا ہے پڑھو گے نہیں، میسج آیا ہے کھولو گے نہیں، آپ سے کوئی بڑی محبت سے بات کرنا چاہ رہا ہے جو ماں سے بھی کروڑوں اربوں کھربوں ان گنت گنا زیادہ، رحمت کو 100 حصے کرے، 99 اپنے پاس رکھ لے، اور ایک حصہ رحمت 100 میں سے پوری کائنات کی ماؤں میں بانٹے، اس میں سے تھوڑی سی محبت ماں کو ملے، اور ماں ایک دفعہ کہے، بچہ ہزاروں دفعہ بھاگے، رب بلائے تو نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ابھی باتیں کر رہے تھے نماز میں، پہلی دوسری رکعت میں ہم نے باتیں سنی، پھر قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے اس میں اللہ ہم سے باتیں کر رہے تھے، وہ اللہ اپنا تعارف کروا رہے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور پھر رمضان قرآن سے جڑا ہے، اگر آپ رمضان میں قرآن مجید نہیں سمجھ سکے کب سمجھیں؟ کوئی ہے موقع؟ جڑ جائیے، جٹ جائیے۔ نیکسٹ تقاضا اور 14واں تقاضا، قرآن پڑھنا ہے ہدایت کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کے لیے۔ اور ہدایت کے لیے قرآن کون پڑھے گا؟ یہ تقاضا 15واں تقاضا ہے کہ پہلے انسانیت پیدا کر، پھر قرآن پڑھ۔ انسان ہے، رحمان سے جڑ، قرآن پڑھ، ہدایت لے، اور جو ہدایت کی طلب کے لیے پڑھتا ہے وہی تو انسانیت رکھتا ہے۔ اور آپ نے ایسے ماحول میں پڑھنا ہے، ناراض نہ ہونا، اگر ہو جاؤ گے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ تڑپ سے بھی قرآن ترجمے سے پڑھے تو گمراہ ہو جائے گا، لہذا نہ پڑھے۔ میں اللہ کا شکر ہے دوستوں کو دعوت دیتا رہتا ہوں، اہل الحدیث کے 3 ترجمے، دیوبندی مکتبہ فکر کے 3 ترجمے، جماعت اسلامی اور اس جیسی افکار رکھنے والوں کے 3 ترجمے، بریلویت کے 3 ترجمے،
اور اہل تشیع کے 3 ترجمے میرے بس میں ہو تو ساتھ میں وہ ترجمے بھی ڈالوں جو قادیانیت نے کیے ہیں، تاکہ پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کون کہاں ڈنڈی مارتا ہے قرآن کے لفظوں میں اور کون اس کی منشا پوری کر رہا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، قرآن پڑھو۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، جو گمراہ ہونے کے لیے مسلک کا چشمہ لگا کے پڑھے گا، گارنٹی سے لکھ لو ہو جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جو رب کو پانے کے لیے، حق کو پانے کے لیے، حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے، روشنی کی تلاش میں، جنت کی تلاش میں فکر مند ہو کر کے خلوص دل سے پڑھے گا، اسی دنیا میں اس کو حق ملے گا اور میرا رب ہدایت دے گا۔ روزے کا اگلا تقاضا مالک الملک نے اسی آیت میں کر دیا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، 16واں تقاضا ہے۔ اگر ہدایت کی بینات اور روشنی آپ بجھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم کہیں گے ہدایت کی لائٹیں جلتی رہنے دیں۔ اپنی چاہت ہے کہ زمانے میں اجالا کر دے، ان کی سازش ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، قرآن اتار کے ہم نے رات ختم کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، امت کو کہو ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں جس رات پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس دلیل پہ اور صراط پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں رات کا کوئی تصور نہیں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، دلیل بینہ ہے اور واضح ہے، کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو۔ اور اس کے بعد 17واں تقاضا والفرقان، روزہ اگر آپ کو حق اور باطل میں فرق کرنا نہیں سکھاتا تو پھر قرآن کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے، بتائے گا انسان کے حقوق کیا ہیں، رحمان کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حق کیا ہیں، چھوٹوں کے حق کیا ہیں، غلطی کہاں ہوئی ہے، صحیح کہاں ہوا ہے، ساس بہو کا پھڈا کیوں ہے۔ والفرقان، جس دن قرآن مجید کو اس کے تقاضوں کے مطابق پڑھ لیا گیا، استاد اور شاگرد میں، ماں باپ اور اولاد میں، باس میں اور اس کے ماتحت کام کرنے والوں میں، سینئر اور جونیئر میں جنگ نہیں ہوگی، محبت ہوگی۔ آپ دوسری رکعت میں جو سن رہے تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے بارے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگر صرف اس تقاضے کو پورا کر لیا جائے، حق و باطل کے فرق کو، میں قسموں کا عادی نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، آج ہم اپنی جنگیں بھول کر کے غزہ و فلسطین کے لیے یکجان بن کے کھڑے ہوتے اگر ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے بچے پیارے ہوتے۔ مگر کل تھا کہ کوفی لا یوفی، اور آج ہے کہ پورے اسلامی ممالک کا سارا بلاک کوفی والا رویہ اپنا کے بیٹھے، سب جانتے ہوئے، طاقت قوت مال پیسہ رکھتے ہوئے، رمضان تو آیا ہے مگر میں شرمندہ ہوں کہ آقا ایسے حالات میں زندہ ہوں، اگر یہی میرے کسی بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو میں یہاں بیٹھا درس دے نہ رہا ہوتا، آپ سن نہ رہے ہوتے۔ ہم اس وقت ہاسپٹل پڑے ہوتے، علاج میں ہوتے، اور جس نے ہمارے بچے سے یہ سلوک کیا تھا اس کے گھر تک، اس کے گریبان تک پہنچے ہوئے ہوتے۔ وجہ تو پوچھتے، یہاں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ نیکسٹ تقاضا کہ اس روزے کے وجوب کو دل پہ لکھو، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمْ، جو بھی آیا ہے وہ روزہ رکھے گا، فَلْيَصُمْ، رکھا روزہ، فَلْيَصُمْ، رکھا روزہ۔ ہمسائے سے پوچھ کے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں یار آج میری آنکھ نہیں، آج میرے لیے یہ مسئلہ بن گیا، فَلْيَصُمْ، روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ چھوٹے بچے رکھنا چاہتے ہیں، گھر والے کہہ دیتے ہیں چیڑی رکھ لا، دوجا نہ رکھے۔ کبھی نہ ہندو کے بچے کو دیکھو جس کی ابھی عمر دودھ پینے کی ہوتی ہے، وہ بڑوں سے اچھا اپنے میوزک میں جس کو وہ الہ اور دیوتا جو مانتے ہیں اس کے بول بولتے ہیں، تو بڑوں سے زیادہ وہ چھوٹے اس وقت اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارا بچہ کہیں تقاضا کر لے، نہیں 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 تو چھوٹا جائے، تیرا مسئلہ فرض نہیں ہے،
لیکن اس کی ریہرسل ہو سکتی ہے. آنے دیجئے میدان میں، آپ بھی رکھیے فلیسم. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. پہلے بھی یہی حکم تھا، اب بھی یہی حکم ہے. مریض ہو تو روزہ چھوڑ دو. اس مریض کے حکم میں کون کون ہے؟ وہ مریض بالخصوص کہ جس کی مرض کی شفا نظر نہیں آ رہی، اس کا کیا کریں؟ یہ تو جو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا روزہ رکھ لے گا، تو بھائی وہ بھی روزہ چھوڑ سکے. کیوں چھوڑے گا؟ اللہ صحت دے گا تو رکھے گا. اگر صحت نہیں ہے تو کہہ دے اللہ کو. اللہ صحت ملتی تو رکھتا، موقع ہی نہیں ملا. اللہ غفور الرحیم ہے. کچھ لوگوں کی عظیمت دیکھی ہے. میں ایک بزرگ کو ملا، ان کا کلیم تھا کہ میری 120 سے اوپر عمر ہے، مگر روزے سے تھے. بچے کہتے تھے ابا جی نو سمجھاؤ انہاں نو جھوٹ ہے تے چھڈ دین. میں نے کہا تو کہنے لگے پتر اگر روزے نال موت آندی ہے تے شوگر لو ہو کے آندی ہے، تو پھر اس تو چنگی موت کیڑی ہے؟ میں کیڑا کوئی ایتھے کوئی اور کوئی جی لینا ہے. یہ ان کی جوانی تھی بڑھاپے میں. اور میں نے ایسے جوان بھی دیکھے ہیں جن کے پتے پانی ہو رہے ہوتے ہیں روزے کا نام سن کے. لیکن مریض بہانے نہیں، مسافر فعدۃ من ایام اخر. یہ کیوں ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر. نقطہ سمجھیے گا یہاں روزے کا تقاضا. سختی کے اندر بھی ایک نرمی، پابندی کے اندر بھی ایک چھوٹ ہے. روزہ رکھنا ہے، ضروری رکھنا ہے. اگر کوئی مسئلہ بن گیا، ایمرجنسی بن گئی، تو رب تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا. ولا یرید بکم العسر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بڑے سارے لوگ کہتے ہیں رب نو کی لبنا ساڈے کول روزے رکھا، اللہ نو کی لبنا ساڈے کول نمازاں پڑھا کے. میں پوچھتا ہوں کیا ملے گا آپ کو؟ آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا، آپ نہیں پڑھے، ان پڑھو. بچے کو پڑھا کے کیا ملے گا؟ شکوا کر رہا تھا جی بڑا پتر پڑھ گیا، انہیں کدی موڑ کے پوچھے میں کہ پڑھایا کیوں سی؟ اتنا پیسہ کیوں لایا سی؟ وہ جی امید تھی. تیرے رب نے بھی لا اللہ بولا. بندہ میرا ہے تو شاید شیطان کے ہاتھ نہ آئے. شیطان نے چیلنج مارا ہوا ہے، میں بتاؤں گا یہ دیکھ میرا بندہ، جو میں نے کہا ہے وہی کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلا نیکسٹ تقاضا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. یہ جو گنتی ہے نا پوری، گجرانوالہ میں شاید نہ ہوتا ہو، ہماری طرف ایک بڑا عجیب عادت ہے. ابا جی ساتھ تھے، بینک میں گئے، انہوں نے وہ لاکھ والی پکڑائی، ہزار والی جو دتھی ہوتی ہے، تو میں نے پکڑ کے جیب میں ڈالی. کہتے پوتے نو ذرا انگلی مار. میں نے کہا ابا جی انہوں نے گارنٹی دی ہوتی ہے، مہر لگائی ہوتی ہے. کہتے پوت نہیں پتا کہ نوٹ دورہ بھی کیتا ہوں ہے، مشین غلطی کر سکتی ہے. وہاں گن پورے کر، تسلی کر. روزے آ گئے، پتہ ہی نہیں کتنے رکھے ہیں کتنے رہتے ہیں. حساب رکھ، گنتی رکھ. رکھنے ہیں تو پورے رکھ. بیماری ہے، سفر ہے، رہ جائیں تو اس کا شمار رکھ تاکہ بعد میں اس کو پورا کر سکے، حساب دے سکے. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جو نیکسٹ آپ کو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بڑی اہم ہے اور ضروری ہے، اور یہ 25واں تقاضا ہے. آئیے کہ اپنے نفس کو نہیں رب کو بڑا کرو. یہ پیغام ہے روزے کا، یہ تقاضا ہے روزے کا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اچھا کبھی آپ نے بیٹھ کے اللہ کا شکر اس بات پہ کیا؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا. سر جی زبانی شکر تو سارے کر لیتے ہیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم آپ سے 27واں تقاضا کر رہے ہیں. جو ہدایت دی ہے نا اسے مد نظر رکھنا، اور شکر سر سے لے کر کے پاؤں تلک ایک ایک عضو کی جو ڈیوٹی ہے وہ نبھاتے رہنا. یہی تو شکر کا تقاضا ہے. سر جی 3 باتوں پہ اللہ کا اسپیشلی شکر کیا کریں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے لاکھوں مخلوقات میں سے میرے مقدر میں انسان ہونا لکھا ہے. گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا ہے کیا کر لیتا. اللہ تیرا شکر ہے اتنے انبیاء آئے، تو نے میری قسمت میں امتی ہونا لکھا ہے، تو 4200 مذاہب، فرقوں، گروہوں، جماعتوں کے ہوتے ہوئے تو نے مجھے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نے میری قسمت میں لکھا ہے. اللہ شکر ہے تیرا.
اور اللہ سے شکر کیا کریں، اللہ نصیب بنانے کے لیے تو نے پورے 12 مہینے موسم پہ موسم، وقت پہ وقت، کبھی جمعہ ہے، کبھی کوئی موقع ہے، کبھی سوموار کا دن ہے، کبھی جمعرات کا دن ہے، کبھی یہ موقع ہے، کبھی فجر ہے، کبھی اشراق ہے، کبھی چاشت ہے، کبھی ظہر ہے، کبھی عصر ہے، کبھی مغرب ہے، کبھی عشاء ہے، کبھی تہجد ہے، قیام اللیل ہے، مناجات ہے۔ اللہ اتنے موقع کہ تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ روزے کے تقاضے کو سمجھیے، اور اس کے بعد نیکسٹ آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہی جوڑ دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا، آپ نے کبھی پوچھا اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے، تو یہ سوال کیا کرو، جواب قرآن سے مانگا کرو، رحمان کہاں ہے، کون ہے، کدھر ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اگر یہ لوگ پوچھتے رہتے نا تو آج درباروں مزاروں پہ اللہ کی قسم رچنا، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں نا جن کی قبریں ہیں، جن کے مزار ہیں، وہ بھی رب کی قربتوں میں اتنی دور دور گئے تھے، رب کو پانے کے لیے بھاگے پھرے تھے، وہ بتا گئے مر کے کہ ہم فانی ہیں، باقی ذات اللہ کی مشکل کشا و حاجت روا ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تقاضا تیرے اور میرے رب نے کیا ہے، جب بندے پوچھے تو بتاؤ میں قریب ہوں۔ کبھی رب قریب محسوس ہوا؟ بہت قریب ہو کے کبھی رب کو دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو آج روزوں میں محسوس کیجئے، ملے گا۔ اجیب دعوت الداعی، دعا مانگی، دعا کا جواب آیا، بڑیاں مانگیاں جی مینوں تو نہیں لگی، وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی۔ نو نو نو، دعا کر تو دو جملے سامنے رکھ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور دعا کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس قوم میں نبی بھیج دے، یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اگر تو بھیجنا چاہے تو طاقتور ہے، تو بھیج سکتا ہے، میرے مانگنے پہ بھی تو نہ بھیجے۔ اللہ تیری حکمت ہے، تو حکیم ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے۔ اللہ میں دعا کر رہا ہوں، میرا من چاہ رہا ہے، تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عزیز ہے۔ اللہ میرے مانگنے دعا ختم ہونے سے پہلے چاہے تو کر سکتا ہے، تھوڑا ڈیلے کر دے تو تیری حکمتیں، اور لیٹ کر دے تو تیری حکمتیں، میں مانگتا مانگتا مر جاؤں تو نہ دے، اللہ پھر بھی تیری حکمتیں، تیرے سے میں نے دور نہیں ہونا۔ بڑی منگی ہے جی رب کو دعا، اللہ سنتا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں سوال کرنے والوں کا، دعا کرنے والوں کا جواب دیتا ہوں، لیکن کب؟ کئی دفعہ ابو سے نہیں پوچھتے، ابا جی چپ ہو جاتے ہیں، اماں سے سوال کرتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے پوت آمب کھاؤ درخت نہ گڑو۔ اللہ بھی کہتے ہیں میری نعمتیں چل کھا، ایسے ادھر ادھر کے تیرے سوال ہیں، اب تیرے کام آنے والے نہیں، قیامت کے دن تجھے ان کا صلہ دوں گا، دعا رد نہیں کروں گا۔ یہ جاننے کے بعد اگلی چیز اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں جو مطیع ہوتے ہیں، نافرمانوں کو تو میں بغیر مانگے دے دیتا ہوں، نافرمانوں کو بن مانگے دیتا ہوں۔ مانگنے والوں کے لیے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جواب لینا چاہتے ہو تو میری باتوں کا جواب بھی دو، احکام کو مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین رکھ کے مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا سکیں۔ اچھا میں نے ٹائم نہیں دیکھا، کتنے بجے تک؟ جی حضرات گرامی، نیکسٹ آیت آتی ہے 33 اس وقت روزے کے تقاضے۔ میں اختصار سے چل رہا ہوں تاکہ موضوع بھی مکمل ہو اور تھوڑا تھوڑا ملتا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ 34واں تقاضا ذکر کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں۔ پہلی قوموں کے لیے یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد سونے سے پہلے اگر تو ازدواجی حقوق یا کھا پی لیا ہے تو ٹھیک، آنکھ لگ گئی ہے بعد میں کسا ختم۔ اب اللہ تعالیٰ وہ حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے حقوق ازدواجی حقوق میں اس وقت بچوں میں بھی بیٹھا ہوں، مائیں بہنیں بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اس میں نا بڑی افراد تفرید ہے۔ بیت اللہ میں جا کے لوگ پوچھتے ہیں ہاں جمرے تے آئے ہیں میاں بیویاں تے ازدواجی حقوق، انہیں جی مولوی صاحب نے منع کیتا سی، اتھے جا کے تو میرے بھائی اگر یہ ممانت ہوتی تو محبوب منع کر دیتے، پھر مکہ اور مدینے والوں کی بھی اولاد نہ ہوتی۔ یہ بھی اجر ہے، یہ بھی اگر حدود میں اور دائرے میں ہے تو اللہ نے اس کا ایک جواز رکھا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تمہارے لیے منع تھا، اب یہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے جواز ہے، کیونکہ اس کا آلریڈی تقاضا تھا، اور بشری تقاضوں کے تحت جو کمی بیشیاں تھیں وہ میں پہلے بیان کر چکا۔ یہاں ذہن میں رکھو کہ یہ لباس کے لیے ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق ختم کر دیا جائے تو مرد عورت کا لباس ختم ہو جاتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب جو کمی بیشی ہے بشری تقاضوں کے تحت، اللہ کہتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہاں میں روکوں گا، یہ سب سے پہلی بات ہو رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، آپ کے یارانے میں۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم نے بیچ میں بشری تقاضوں کے تحت کمی بیشی کی ہے، اس معاملے میں ممانعت بھی روکا تھا، مگر تم اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں بولنا چاہتا جو میری زبان سے وہ لفظ ایسا ادا ہو جو ان ہستیوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی معمولی سا بھی کچھ ایسا ویسا ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم سے خیانت ہوئی۔ اب آگے اللہ نے اس کو اچھالا نہیں، انداز اپنائیے صحابہ کے بارے میں رب کا۔ اللہ کہتے ہیں فتاب علیکم، تم نے معافی نہیں بھی مانگی میں نے معاف کر دی۔ یار رب دا واسطہ جے صحابہ نے معاف کر دیا، ہاتھ جڑے جائے یار، ان کو اللہ لفظ بول رہے ہیں۔ اب میں خیانت کے لفظ کو اٹھاؤں تو میں اس پہ باقی پوری زندگی درس دے سکتا ہوں، اور معاذ اللہ اپنے بڑوں کو اگر رنگیدنے کی میری تربیت یا گھٹی ہوتی تو میں یہاں پہ وہ تقاضے لے کر کے آتا کہ عقل دنگ رہ جاتا، لیکن نہیں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ تربیت بتا دیتی ہے کہ یہ پالے گئے ہیں یا صرف سنبھالے گئے ہیں، کیا ہوا ہے۔ تو انداز رکھیے، اگر کوئی بندہ بولے خیانت سے بڑا لفظ یہاں کوئی اور نہیں، اللہ کے علم میں تم سے یہاں کمی بیشی ہوئی ہے، مگر تمہارے رب نے دو کام کیے، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ عفا کیا ہے؟ معافی، ایسی معافی جس کے بعد کوئی خلش ہی نہ رہے، جس کے بعد انعام و اکرام نہ رکے۔ کیوں دعا میں میت کے لیے کہتے ہو اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ؟ اللہ میرے ابا جی نے، اے میرے بھائی نے، اللہم اغفر لہ، مغفرت فرما توبہ قبول کر، بس اب بات تو کافی تھی۔ ورحمہ، اللہ جو انعام و اکرام ہے نعمتیں وہ نہیں روکنی، وہ بھی جاری ہے۔ وعافہ واعف عنہ، اللہ راضی ہو کے راضی کر کے معاف کر کے جتنے بھی رکاوٹیں بنتی تھی اس کی عطاؤں میں، یہ حقدار نہیں بھی تھا تو اللہ حقدار بنا دے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے تو یہ امید رکھیں جو نبی کے یار ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکسٹ روزے کا ایک تقاضا، رمضان میں جہاں روزوں میں صبر ہے وہاں ایسے معاملے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، مباشرت کی اجازت ہے۔ پردے میں رہ کے بڑی خوبصورت پردے کی بات کر دی ہے، میں اس کو مزید نہیں پھیلانا چاہتا۔ 38واں تقاضا، آپ نے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تمہیں سکون چاہیے تلاش کرو، پیار چاہیے لیجئے، اولاد چاہیے لیجئے، جو اس کے تقاضے ہو سکتے ہیں ان ملاقاتوں کے۔ ہم نے رب سے ملاقات میں اس ملاقات کی ممانعت ختم کر دی ہے۔ 39واں تقاضا، کھانے پینے اور سحری کی سہولت کی ٹائمنگ دے دی گئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، رات کی کالی دھاری سے فجر کی سفید دھاری جب اپنا پھیلاؤ لے کر کے آئے تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ مولوی نے ٹائم لکھ دیا ہے 4:55 بلکہ 54 منٹ 10 سیکنڈ، اعلان کر رہا ہے 2 منٹ پہلے، جو عام روٹین میں آدھا گھنٹہ لیٹ اذان کہتا ہے، آج مرضی سے آیا ہے تو پہلے اذان کہہ کے حضرات کھانا پینا بند کر دیو، ایویں کہ جویں یہ ڈیوٹی اللہ نے اینوں دتی ہے کہ لوکاں دے ہتھاں چوں پیالے تے جگ تے گلاس کھولا ہے۔ نبی رحمت نے، نبی مکرم نے جو اجازت دی ہے، تم لیٹ اٹھے ہو، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہے، سحری کو آخر تلک
اور ٹائمنگ کے اندر رہ کے، اور افطاری کو ٹائمنگ کے اندر رہ کے جو اس میں جلدی کرے گا تب تک میری امت خیر کرے گا۔ مگر یہ تقاضے بھی پورے نہیں کرنے دیتے۔ اذان ہو، تربیت کا اثر ہوتا ہے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں ہدایت کی۔ کسی بھی قوم کی اذان ہو نا، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں جو مؤذن کہے وہ جواب دیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کس مسلک کی ہے، جواب دیا کرو۔ اذانیں اللہ کی ہوتی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، قرآن میں یہی لکھا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللہ کی ہیں، لیکن ہم نے بتایا ہے کہ نہیں، مسجد انتظامیہ کی ہے۔ یہ ہماری مجبوری ہے۔ اللہ نے اذانیں اپنے لیے رکھی ہیں، ہم نے بتایا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کے ماتحت ہیں، نہیں۔ عالمی نشانی ہے جب وقت ہو جائے اِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا۔ اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ تقاضا وہ ہے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ رات میں لغت سے نہیں اٹھاؤں گا، میں رات جس تفسیر سے، تعبیر سے، تشریح سے، توضیح سے اٹھاؤں گا وہ میرے مرشد ہیں، جنہیں لوگ آج زندہ مانتے ہیں لیکن انہیں کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ میں ان کو زندہ نہیں مانتا لیکن ان کی رسالت کو قیامت تک کے لیے قائم دائم اور زندہ سمجھتا ہوں۔ عمل کر کے دکھا کے گئے، سورج کی ٹکیا غروب ہوتے ہی رات کا آغاز ہے، اور آپ روزہ نہ بھی کھولیں، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ یہ روزہ کھولے یا نہ کھولے، اس کا روزہ کھول گیا، تقاضا ہے روزے کا۔ اکثر مجلسوں میں بیٹھ کے میں نے دیکھا لوگ کہہ دیتے بھابیاں دی اذان جے روزہ خراب نہ کر لیا جائے، 5 منٹ احتیاط کر لو۔ دوسری پارٹی کہتی ہے اے سنیاں دی اذان جے روزہ خراب نہ کر لیا جائے، 15 منٹ احتیاط کر لو۔ اگر بات احتیاط کی اور سٹیمنے کی ہوتی تو میں تجھے پوری رات بھی اگلا روزہ رکھ کے دکھا دیتا، لیکن میرے مرشد کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو ذہن میں رکھوں۔ 41واں تقاضا مباشرت کی اجازت ہے، اور یہ سہولت مساجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہاں نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ تقاضا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ مباشرت نہیں کرنی، تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ اچھا مسجد میں بندہ اعتکاف نہ بیٹھا ہو تو مباشرت کی اجازت ہے مسجد؟ میاں بیوی کے ازدواجی تعلق، اللہ کے گھر میں کوئی اجازت ہے؟ کوئی سوچا سنا آج تک نہیں ہے۔ فی المساجد کا تعلق ہے ہی ہے اعتکاف کے ساتھ، کہ یہ وہ عبادت ہے جو مسجد میں ہوگی، مرد ہے یا عورت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک معتکف چھوڑ کے گھر جا کر کے بھی اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف کے دن تم نے پورے کرنے ہیں۔ ہاں گھر تک چھوڑ کے آ سکتے ہو، بات چیت ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ سے کی۔ نیکسٹ تقاضا 42واں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کی پامالی نہیں کرنی، ان کے قریب نہیں جانا، خیال رکھنا ہے۔ 43واں تقاضا بیان و تبیین آیات احکام اسلوب ربانی ہے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یہ موضوع وہ سمجھے گے جن میں انسانیت ہوگی۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وہی تو رب سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، حصول تقوی مقصد ہے۔ اس کے بعد میں احادیث کا جو مختصر ہے وہ 45واں تقاضا ہے، جہنم بند کر دی گئی ہے، اپنے گھروں کی جہنم کدے بھی بند کر دو۔ 46واں تقاضا ہے، روزہ ہے، جنت کھل چکی ہے، رحمت کھل چکی ہے، آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں، اپنی گھروں کو بھی ذرا جنت نما بنا لو۔ 47واں تقاضا ہے یا باغی الخیر اقبل، بھلائی چاہیے، سیزن میں نہیں کماؤ گے تو کب کماؤ گے، آ جائیے۔ اور 48واں تقاضا ہے یا باغی الشر اکثر، تھکا نہیں ابھی جرم کر کر، تھک گیا ہے تو آ جائیے، لوٹا۔ یہ تقاضا خود کو کبھی کیجئے گا، رب کہہ رہے ہیں۔ 49واں تقاضا قیام اللیل، نماز، اہتمام۔ ساری دنیا میں مل کے کہنا تراویح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنے دن ہے وہ نہیں، یہ چونکہ چنانچہ ایک ہی جواب سنیے گا اور دیجئے گا، من کانا رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے پورے رمضان کا پیکج قیام اللیل کا لگا لیا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی ادھر نہیں، کوئی ادھر نہیں ہے، نہیں ہے، چھوڑ اس چکروں کو، مجھے پڑھنی ہے، قیام کرنا ہے۔ اور نیکسٹ تقاضا من صام رمضان، روزہ پورا رکھنا ہے۔
نیکسٹ تقاضا 51 نمبر تلاش لیلۃ القدر، یہ ساری کیسے کرنی ہے؟ 52 نمبر تقاضا ہے ایمان و احتساب۔ کبھی خود کا محاسبہ کیا؟ مجھے ہمیشہ سارے چور لگے ہیں، میرا چور کہاں ہے؟ من کا چور کہاں ہے؟ میرے ڈاکے کہاں ہیں؟ احتساب کر کے ذرا آنا، توحید پہ ڈاکہ، شرک کا ڈاکہ، سنت پہ ڈاکہ، بدعات کا ڈاکہ، حقوق پہ ڈاکہ، والدین کی بڑوں کی ناقدری کا جو ہے وہ ڈاکے، چلتے چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، 100 سے اوپر لسٹ بن جائے گی تو پھر روکیے گا۔ اور اس کے بعد 93 نمبر اعتکاف، تقاضا ہے رمضان کا، روزے کا۔ 54 نمبر روزے کو ڈھال بنا جہنم کے درمیان، تقاضا ہے روزے کا۔ اور 55 نمبر ریا نہیں، دکھاوا نہیں، تقاضا ہے روزے کا۔ اثر ویلے موڑے تے رومال سر تے ٹوپی رکھ کے بندہ پوچھدا بھی رہے یار اج رو یا کل نالوں بہتا نہیں لگتا، من ساما یرائی فقد اشرک، نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد 56 نمبر تقاضا کہ صدقات خیرات میں ایسے ہو جا جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ 57 نمبر تقاضا جھوٹ چھوڑ دیجئے وگرنہ تیرے رب کو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نیکسٹ تقاضا قرآن کا وکیل بنائیے، روزے کا وکیل بنائیے۔ اور 59 نمبر تقاضا احساس اور ادراک پیدا کیجئے وگرنہ روزہ کچھ نہیں ہے۔ اگر روزے رکھ کے بیوی کے لیے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو جس کے ہاتھوں سے بوڑھے باپ کو وہ کھانا ملنا ہے نہیں ملنا، اپنی بھوک کا احساس کر۔ رمضان میں عام دنوں میں بوڑھے باپ پہ کیا بیتتی ہے، سسر پہ کیا بیتتی ہے، ساس پہ کیا بیتتی ہے، تو ان بڑوں کے اور بھوکے پیاسے اور وہ غزہ کا احساس پیدا کر کہ ان کے روزے کیسے ہوں گے جن کو جان سے بڑھ کر کے اس وقت اپنے پیٹ کی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور آخری تقاضا والجزاء من جانب اللہ، یہ سارا کچھ کر کے کسی دوسرے سے امید نہ رکھنا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، جزا میں دوں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتائی کہ اجر کتنا لکھنا ہے۔ حضرات تھوڑا تھوڑا کر کے اختصار کے ساتھ کچھ حصے ڈالیں۔ جہاں آپ کمی فیل کریں کہ یہاں میرے سے تقاضا پورا نہیں ہوا، وہاں پہ توجہ دے دیں، فکر کریں، اور جہاں ہوا ہے وہاں پہ شکر کی طرف آ جائیں۔ انشاءاللہ میرا رب یہ رمضان ہمارے لیے بہت اچھا کر دے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔